ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ ویلکم ٹو ہینا وائس۔ تم ڈریسنگ چینج کر کے سو جاؤ، میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں نبھا سکتا، تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، سرد اور کاٹدار لہجے میں کہہ کر دانیال کپڑے بدل کر بستر پر دوسری طرف منہ کر کے سو گیا، جبکہ اریبہ پوری رات ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ اس سے پہلے بھی زندگی نے اریبہ کے کئی امتحان لیے تھے۔ یتیم اریبہ اپنی خالہ کے گھر پر پلی بڑھی تھی۔ خالہ کی بیٹی ہینا کے گھر سے بھاگ جانے پر اسے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا اور اس کا نکاح دانیال سے کر دیا گیا۔ اگلے دن اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ راستے میں اسے پیدل آتا دیکھ کر دانیال کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ گھر میں اتنی گاڑیاں موجود تھی، تمہیں پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر یونیورسٹی میں دانیال کو اپنا پروفیسر دیکھ کر اریبہ کی روح کانپ اٹھی تھی۔ شادی والا گھر تھا مگر فضا میں خوشی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ صحن میں سجی رنگ برنگی روشنیاں اور شامیانے جو چند گھنٹے پہلے تک رونق کا باعث لگ رہے تھے، اب اریبہ کو اپنی بے بسی کا تماشا اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی، خوف اور سنسنی خیز خاموشی کا راج تھا، جیسے باہر حال سے آنے والی اونچی اور گونجتی آوازیں بار بار توڑ رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لگے بڑے آئینے کے سامنے اریبہ اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی سے بھرے ہاتھ، سرخ جوڑا، ماتھے پر دمکتی جھومر اور گلے میں چمکتا ہار، یہ سب اسے کسی سزا کی علامت لگ رہے تھے۔ آنسو گالوں پر لگے فاؤنڈیشن کو بہا کر لے جا رہے تھے۔ آخر میں ہی کیوں؟ ہمیشہ میری ہی خوشیوں کا گلا کیوں گھونٹا جاتا ہے؟ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور خالہ شائستہ غصے اور خوف کے مارے ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اریبہ کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھ گئی۔ اپنا یہ منحوس منہ بند رکھنا، اگر باہر ایک لفظ بھی بولی تو یاد رکھنا میں نے بڑی مشکل سے یہ سب سنبھالا ہے۔ اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باہر لاؤنج کے منظر کسی ماتم کدے جیسا تھا۔ دولہے والے شدید غصے میں تھے، دانیال کے والد اور بڑے غصے سے کھڑے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ لڑکی کیسے بھاگ گئی؟ ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا دی آپ لوگوں نے۔ دانیال خود ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سرد بیزاری اور غصہ نمایاں تھا۔ اسی دوران خالہ شائستہ ہاتھ جوڑتی ہوئی دانیال کے والدین کے سامنے آئی۔ دیکھیے، میں آپ سب کی عزت مٹی میں نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے بھی تو یہی رشتہ ہونا تھا نا؟ میری بیٹی چلی گئی تو کیا ہوا؟ آپ میری اس بھانجی اریبہ سے دانیال کا نکاح کروا لیں، یہ بھی اسی خون سے ہے، سگھڑ ہے، خوبصورت ہے۔ دانیال کے گھر والے پہلے ہچکچائے، لیکن برادری کی ناک بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ خالہ فوراً پلٹ کر اریبہ کے کمرے میں واپس آئی اور آخری وارننگ دیتے ہوئے بولی، سن لو اریبہ، اگر تم نے اس شادی کو قبول نہ کیا تو میں تمہیں اسی وقت دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ اس دنیا میں میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے، سڑکوں پر بھٹکو گی۔ اریبہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو ہمیشہ سے دوسروں کے رحم و کرم پر جیتی آئی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جب گاڑی دانیال کے گھر کے سامنے رکی تو وہاں نہ کوئی استقبال کرنے والا تھا اور نہ ہی شادی کی روایتی چہل پہل۔ اریبہ بوجھل قدموں سے سسرال کے عالی شان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہاں کا ماحول کسی قید خانے جیسا سرد اور اجنبی تھا۔ دانیال اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہمان باری باری اریبہ کے پاس سے گزر رہے تھے اور کوئی بھی اسے ہمدردی کا ایک لفظ کہنے کو تیار نہ تھا۔ آ گئی قربانی کی بکری بن کر، ایک مہمان نے طنز کیا۔ دیکھو اس گھر میں کتنے دن ٹکتی ہے، دوسری نے سرگوشی کی۔ اریبہ ان طعنوں کو سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ صرف دانیال کی والدہ رخسانہ بیگم وہاں رکی، ان کے چہرے پر دکھ اور سنجیدگی تھی، مگر وہ اریبہ کی بے بسی کو سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے اریبہ کے کانپتے کندھے پر ہاتھ رکھا، دل چھوٹا مت کرو بیٹا، ان سب کی باتوں کو دل پہ مت لو۔ اس وقت سب کا غصہ شدید ہے، لیکن چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رسومات نیم دلی سے جلدی جلدی نپٹائی گئی کیونکہ گھر کا ماحول کسی تکلف کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ پھر رخسانہ بیگم نے اریبہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دانیال کے کمرے کی طرف لے گئی، ایک ایسی زندگی کی طرف جو شروع ہونے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی خاموشی نے اریبہ کے احساس پر قبضہ کر لیا۔ دانیال کھڑکی کے کونے میں بیٹھا تھا، چہرے پر شدید بیزاری اور سرد مہری۔ اریبہ کو دیکھتے ہی اس کے لہجے میں زہر گھل گیا۔
تبدیل کر کے سو جاؤ، میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں نبھا سکتا، تمہیں بیوی کا رشتہ درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ منہ موڑ کر سو گیا۔ اریبہ کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ بھاری بھرکم جوڑا سنبھالتی ہوئی وہ آہستہ سے بستر سے دور ہٹی اور کمرے کے کونے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ پوری رات وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ اریبہ کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی، مگر اسے یاد آیا کہ آج یونیورسٹی میں اس کا فائنل پیپر ہے جس کے لیے اس نے مہینوں محنت کی تھی۔ وہ جلدی اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور رول نمبر سلپ بیگ میں رکھ کر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے مہمانوں نے اسے تیار دیکھا تو ایک تائی نے تنزن کہا، لو دیکھو، رخصتی ہوئی رات کو اور صبح ہی صبح پر لگا کر اڑنے کو تیاری کر لی۔ شرم و حیا تو جیسے اس خاندان میں ہے ہی نہیں۔ اریبہ نے گہرا سانس لیا اور پوری ہمت جمع کر کے جواب دیا، میرے فائنل پیپرز ہیں اور میرا یونیورسٹی میں جانا بہت ضروری ہے۔ میرا مستقبل اسی پڑھائی سے جڑا ہے، اور رہی بات اس شادی کی تو یہ کون سی خوشی سے ہوئی ہے، یہ تو ایک مجبوری کا رشتہ ہے، تو پھر میرے آنے جانے سے اعتراض کیوں؟ مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اسی دوران رخسانہ بیگم باہر آئیں اور نرمی سے بولی، ہاں اریبہ بیٹا، تم جا سکتی ہو، پڑھائی سب سے پہلے۔ اریبہ نے شکریہ ادا کیا اور تیز قدموں سے گھر سے نکل گئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر امتحانی ہال میں بیٹھی اریبہ کا دل دھڑک رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور انوجیلیٹر کے روپ میں خود دانیال اندر داخل ہوا۔ سوٹ میں ملبوس، انتہائی سنجیدہ اور رعب شخصیت کا مالک۔ اریبہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اسے اب معلوم ہوا کہ اس کا نیا پروفیسر جو اس ٹرم میں فائنل پیپر لینے آیا ہے کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کا شوہر دانیال ہے۔ پورے پیپر کے دوران دانیال کی سخت نگاہیں اس پر جمی رہیں، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ پیپر کے بعد اریبہ جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھی، مگر تیز دھوپ میں رکشہ نہ ملا۔ تبھی ایک چمکتی کالی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو اندر دانیال بیٹھا تھا۔ اسے پیدل آتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں، تمہیں پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ اریبہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے میں دانیال نے بغیر اس کی طرف دیکھے سرد لہجے میں کہا، ایک بات کان کھول کر سن لو، یونیورسٹی میں یہ ظاہر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہاں تم صرف ایک عام طالبہ ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ یہ سن کر اریبہ نے بس خاموشی میں سر ہلا دیا اور باقی راستہ خاموشی میں کٹ گیا۔ گھر پہنچ کر پھر وہی تانے، دیکھو ذرا اس لڑکی کے انداز، اب پروفیسر کی گاڑی میں بیٹھ کر آتی ہے۔ اسی دوران رخسانہ بیگم نے ٹوک دیا، دانیال خود اسے یونیورسٹی سے لے کر آیا ہے کیونکہ دھوپ تیز تھی اور وہ ہماری بہو ہے۔ اب اگر میاں بیوی کو لینے کے لیے جائے تو اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ نیا سیمسٹر شروع ہوا تو دانیال باقاعدہ ان کی کلاس میں پروفیسر بن کر آ گیا۔ پوری کلاس میں سنسنی پھیل گئی۔ لڑکیاں اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر سرگوشیاں کرتی اور اریبہ یہ سب سن کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتی جسے وہ خود بھی نام نہ دے پاتی۔ ایک دن کوریڈور میں اریبہ نے دیکھا کہ شعبے کی ایک خاتون پروفیسر دانیال کے بہت قریب کھڑی ہے، ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اریبہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے ان کے قریب پہنچی۔ آپ اس طرح کسی کو کیسے چھو سکتی ہیں؟ اپنی حد میں رہنا سیکھیں۔ دانیال نے حیرت اور گہری نظر سے اریبہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں صاف رشک جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے پروفیسر والے رعب کو واپس اوڑھ لیا۔ اریبہ، یہ اساتذہ کا آپس کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں، اپنی کلاس میں جائیں۔ دانیال کے اس سرد رویے نے اریبہ کے غصے کو ایک سیکنڈ میں آنسو میں بدل دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنی کلاس کی طرف بھاگی۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کی افواہوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھنے میں تو کتنی معصوم بنتی ہے، مگر اندر سے کتنی چالاک نکلی، پروفیسر دانیال پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اریبہ جہاں سے گزرتی پیٹھ پیچھے یہی باتیں سنائی دیتی۔ ایک شام دانیال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اریبہ، اس دن جو ہوا وہ میری مجبوری تھی، تم بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مگر اریبہ نے ہاتھ جھٹک دیا اور بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن کامن روم میں لڑکیوں کے ایک گروپ نے اریبہ کو گھیر لیا۔ واہ اریبہ، مان گئے تمہیں، سیدھا پروفیسر دانیال پر ہی نشانہ لگایا۔
अरीबा का दिल जोर से धड़का, मगर उस बार उसने खुद को कमजोर न दिखाया। तुम लोगों को कुछ पता नहीं, इसलिए अपनी जबान बंद रखो। ये हंगामा कॉरिडोर तक पहुंचा। जहां दानियाल ने ये सब सुना तो गुस्से में आकर बुलंद आवाज में कहा, खामोश हो जाएं सब। अगर किसी ने भी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे उसी वक्त सस्पेंड करवा दूंगा। कॉरिडोर सन्नाटे में डूब गया और कुछ दिनों के लिए सब खामोश हो गए। चंद दिन बाद अरीबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। दानियाल ने उसे पार्किंग में देखकर गाड़ी में बिठाया और मेन गेट के करीब उतार दिया, क्योंकि उसे किसी ज़रूरी काम से जाना था। ये मंजर एक हासिल तलबा ने देख लिया और पूरी यूनिवर्सिटी में चिल्ला गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो दोनों गाड़ी में अकेले थे। शदीद धूप, ज़हनी दबाव और रोज़ रोज़ की जिल्लत ने अरीबा के असाब तोड़ दिए। घर पहुंचते ही वो तेज़ बुखार में मुब्तला हो गई। दानियाल ने जब उसे उस हाल में देखा तो उसका गुरूर पिघलने लगा। वो खुद फर्स्ट एड बॉक्स से दवा लाया, पानी का गिलास लिया, उसके सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से उसकी पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। जिद मत करो अरीबा, पहले दवाई खाओ। उसका लहजा अब नरम और फिक्रमंद था। अरीबा को याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसकी इतनी फिक्र की हो। दानियाल का ये रवैया बदलता उसके दिल के किसी कोने में हलचल मचा रहा था। तबीयत संभलने के बाद अरीबा दोबारा यूनिवर्सिटी गई तो वही हासिल लड़कियां गेट पर खड़ी मिली। लो भाई, आ गई यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ड्रामेबाज। सबके सामने तो प्रोफेसर तुम्हें झड़क देते हैं, मगर पीठ पीछे उनकी गाड़ी में बैठकर घूमती हो। अरीबा बेबसी से सर झुकाए खड़ी थी कि दानियाल कॉरिडोर से आ निकला। झमकते में से एक लड़की का जहरीला जुमला उसके कानों में पड़ा। देखने में तो शरीफ बनती है, मगर प्रोफेसर पर डोरे डालकर यहाँ तक पहुँच गई। ये सुनते ही दानियाल के सब्र का बंधन टूट गया। उसने सबके सामने आगे बढ़कर अरीबा का कांपता हाथ अपने हाथ में लिया और बुलंद आवाज में कहा, बंद करो ये तमाशा। ये किसी पर डोरे नहीं डाल रही, ये मेरी बीवी है। अरीबा मेरी मनकोजा है। पूरे कॉरिडोर में जैसे सन्नाटा छा गया। अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ उंगली उठाई तो मैं उसे इस यूनिवर्सिटी में खड़े होने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दानियाल अरीबा का हाथ थामे उसे इज्जत के साथ वहां से ले गया। प्रिंसिपल ने दोनों को दफ्तर तलब किया। दानियाल ने बगैर किसी झिझक के निकाह से लेकर यूनिवर्सिटी में होने वाली रसवाई तक सब कुछ साफ साफ बता दिया। अरीबा बेकसूर थी, मगर उसे रोज जलील किया जा रहा था। दानियाल ने कहा, प्रिंसिपल ने बात समझते हुए यकीन दिलाया कि आइंदा किसी को तंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफ्तर से निकलते हुए अरीबा ने दानियाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि अपने प्रोफेसर शौहर के लिए एक गहरा मान और इज्जत थी। शाम को घर वापसी पर गाड़ी का माहौल अब दम घुटने वाला नहीं था, बल्कि उस खामोशी में एक अनोखा सा सुकून और अपनायत थी। घर पहुंचे तो लाउंज में मेहमानों के चेहरों पर तंज की बजाय एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। रुखसाना बेगम ने अरीबा को देखकर फातिहाना मुस्कुराहट दी, जिसे उन्हें यकीन था कि उनका बेटा एक दिन ये हक जरूर अदा करेगा। दानियाल अरीबा को लेकर अपने कमरे में आया। दरवाज़ा बंद होते ही उसने नरमी से अरीबा के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। अरीबा, आज मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की वो सारी बातें खोलना चाहता हूँ जो मैंने इतने अरसे छुपा रखी थी। मुझे मालूम है हमारी शुरुआत बहुत तलख थी। मेरी वो अना और गुस्सा सिर्फ उन हालात की वजह से था जिनमें हमारा निकाह हुआ, मगर अब मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। अरीबा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। दानियाल ने उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। यूनिवर्सिटी में जब वो लड़कियां तुम्हारे खिलाफ बातें करती तो मेरा दिल चाहता था मैं उन्हें निकाल दूं। और जिस दिन तुमने उस खातून प्रोफेसर पर गुस्सा किया, मुझे वो तुम्हारा रश्क इतना अच्छा लगा कि मैं मुस्कुराहट मुश्किल से छुपा पाया था। मैंने माजी में तुम्हें जो दुख दिए उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अरीबा ने रोते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने आपको कब कब माफ़ कर दिया था दानियाल। एक यतीम लड़की के लिए उससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि उसे दुनिया का सबसे महफूज और मोहब्बत करने वाला सहारा मिल जाए। दानियाल ने अरीबा को नरमी से अपने सीने से लगा लिया। अरीबा की धड़कनें तेज़ हो गई। फिर दानियाल ने अपने लब अरीबा के लबों पर रख दिए। अरीबा अपने आप में ना रही। ये जो एहसास था क्या था, लेकिन बहुत खूब था। अरीबा ने खुद को उसके रहम और करम पर छोड़ दिया। वो जैसे मदहोश होने को थी। दानियाल ने अरीबा को बेड पर लिटाया।
پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ رشتہ جو ایک تلخ سمجھوتے سے شروع ہوا تھا آج محبت کی خوبصورت داستان بن کر منزل کو پہنچ چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔